لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین نبی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی بقیت اللہ العظم روحی وارواحنا لمقدم الفداء ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ظاہر کہ مجلس وابستہ ہے ایصال ثواب سے، لذا آغاز گفتگو اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار بطفیل محمد اور آل محمد اور بتصدق امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف میرے دہن سے نکلے ہوئے فضائل اور مصائب کے ہر جملے کا ثواب اللہ اس مرحومہ کے نام اعمال میں تحریر فرمائے جس مرحومہ کے ایصال ثواب. ایک صلوات سب مل کے اور پڑھیں بابا. آج سے تقریباً 82 برس پہلے ایک شاعر گزرے ہیں علامہ اقبال. انہوں نے کہا کہ اگر تو میخواہی مسلمان زیستن، گر تو میخواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. کہتے ہیں کہ اے مسلمان، اگر تو اس کائنات آدم و عالم میں مسلمان بن کر زندہ رہنا چاہتا ہے تو یہ ایک بات اپنے دماغ کے کمپیوٹر میں فٹ کر لے کہ بغیر قرآن کے کوئی اس کائنات میں مسلمان بن کے زندہ نہیں رہ سکتا. قرآن خالق کائنات کو آخری پیغام ہے جو اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر پر معجزہ بنا کر نازل کیا. یہ کتاب قلبی معجزہ تھی، آج بھی معجزہ ہے اور صبح قیامت یہ کتاب معجزہ رہے گی. مرور زمانہ اور امتداد ایام سے اس کتاب کی ہدایت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. آنے والی نسلیں اس کتاب سے فیضیاب ہوتی رہیں گی. یہ کتاب وہ کتاب ہے جو حکومتوں کے لیے قانون ہے، عدالتوں کے لیے فیصلہ ہے، مجاہدوں کے لیے تلوار ہے، بیماروں کے لیے شفا ہے، کمزوروں کے لیے عصا ہے، انسانوں کے لیے ہدایت ہے، غافلوں کے لیے تنبیہ ہے، گمراہوں کے لیے مشعل راہ. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. گمراہوں کے لیے مشعل راہ ہے، بچوں کے لیے حفظ جاں ہے، اور میں کیا اور میری کیا حیثیت. مولائے متقیان آقائے سلمان جرت انسان پناہ بے کسان اول مردان مصدر ایمان کل قرآن. حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ کتاب وہ کتاب نور ہے جس کی قندیلیں کبھی گل نہیں ہوتی. یہ کتاب وہ چراغ ہے جس کی لو کبھی خاموش نہیں ہوتی. یہ کتاب وہ کرن ہے جس کی روشنی کبھی مدھم نہیں ہوتی. یہ کتاب وہ دریا ہے جس کی گہرائی کو ناپا نہیں جا سکتا. یہ کتاب وہ راستہ ہے جو اپنے راہ پیما کبھی گمراہ نہیں کرتا. یہ کتاب سراسر شفا ہے. اور پھر میں کہیے تو جملہ کہہ دوں، یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ اگر الفاظ کے پیکر میں آئے تو قرآن مبین ہے، اور انسانی پیکر میں آئے تو امام مبین ہے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد.
اسی کتاب میں وہ خداوند متعال جو کسی بھی اعتبار سے عاجز نہیں ہے، وہ خداوند متعال جو ہر اعتبار سے بے نیاز ہے، وہ خداوند متعال جو معبود مطلق ہے، وہ خداوند متعال جو مختار محض ہے، وہ خداوند متعال جو ہر قاصد کا مقصود ہے، وہ خدا متعال جو ہر طالب کا مطلوب ہے، وہ خدا متعال جو ہر معبود کا، ہر عابد کا معبود ہے، وہ خدا متعال جو ہر ساجد کا موجود ہے، وہ خدا متعال جو ہر حامد کا محمود ہے، وہ تو خدا متعال جو ہر شاکر کا مشکور ہے، وہ خدا متعال جو ہر شاہد کا مسعود ہے، وہ خدا متعال جو ہر داعی کا مدعو۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ جو ہر داعی کا مدعو ہے، وہ خدا متعال جو رحمان ایسا جس کے رحمانیت عام ہے، وہ خدا متعال جو مرید ایسا جس کے ارادے میں کبھی تبدیلی نہیں آتی، وہ خدا متعال جو مدبر ایسا جو اپنے تدبیر امور میں کسی عام انسان کا محتاج نہیں ہے، وہ خدا متعال جو ایسا زندہ جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، وہ خدا متعال جو ایسا حکیم جس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے، اور کہیے جب جملہ کہہ دوں وہ خدا متعال جو بغیر معاون و مددگار کے اس کائنات کا اکیلا سلطان ہے، اور جس کے تاریخ الفاظ کوتا عقل حیران ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ وہی خدا ارشاد فرما رہا ہے، انما یرید اللہ، ارادہ ہے اللہ کا۔ کیا ارادہ ہے معبود؟ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت رسول تم سے رزق و نجاستوں کو دور رکھے، اور تمہیں پاک و پاکیزہ اور طیب و طاہر رکھے، اسی طرح جس طرح پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ دیکھیے آیت بہت مشہور ہے، اور الحمدللہ اس مجلسوں کا صدقہ ہے، اور شہزاد کا تو فعل ہے کہ جہاں پر مومنین کے ذہنوں میں اہل بیت علیہ السلام کے فضائل سے وابستہ بہت سی حدیثیں محفوظ رہتی ہیں، وہیں پر ان مجلسوں کے صدقے میں مومنین کے ذہنوں میں فضائل سے وابستہ بہت سی قرآن کی آیتیں محفوظ رہتی ہیں، اور یقین جانیے یہ سب صدقہ اس فرش مجلس کا۔ اور میں اکثر کہتا ہوں اور آج بھی کہوں گا کہ اس فرش شہزاد کے طفیل میں جتنی معلومات آج ہمارے یہاں عوام کو حاصل ہے، اتنی معلومات ان کے امام کو حاصل نہیں ہے۔ جو سمجھ گیا صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ ادھر صلوات اور بھیجنے بابا دے بولن۔ تو شاید کوئی ایسا بد نصیب مومن ہو جس کے ذہن میں آیت محفوظ نہ ہو، اور اگر آیت محفوظ نہ ہوگی تو بات ترجمے کی حد تک ضرور محفوظ ہوگی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے، ارادہ اللہ کا کسی بندے کا نہیں ہے، اور ارادہ یہ ہے کہ تم سے رزق کو دور رکھے۔ یہ میرا خاموش مجمع اور بالخصوص پیچھے والے بتائیں کہ اللہ اہل بیت سے کس چیز کو دور رکھ رہا ہے؟ کہ نجاست کو۔ نجاست اہل بیت سے دور ہے، نجاست اہل بیت سے دور ہے۔ معلوم یہ ہوا جو اہل بیت سے دور ہے وہ نجس ہے۔ ارے صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پہ۔ تو طہارت انسان کو اہل بیت سے قریب کرتی ہے، اور نجاست اہل بیت سے نجاست دور کر دیتی ہے، اور جو جتنا دور ہے اتنی زیادہ نجس ہے۔ تو طہارت قریب کرتی ہے اور نجاست دور کر دیتی ہے۔ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، جب طہارت قریب کرتی ہے تو ہر انسان پہ یہ فرض ہے کہ محلے کو پاک رکھے تاکہ گھر پاک رہے۔ دیکھیے ادھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں اکثر کہہ رہا ہوں کہ میرے بیان کو کسی عالم کے، صحت مند عالم کے عالمانہ جستجو سمجھ کے نہیں، بلکہ ایک بیمار مقرر کی طالب علمانہ گفتگو سمجھ کے سنیے گا، تب لطف آئے گا۔ صلوات پڑھیے بابا دے والا۔ مجھے نہیں معلوم آپ کو علم ہے یا نہیں ہے، 2 سال میں کینسر ہو گیا، آپریشن ہوا، اس لیے بولنے میں تھوڑی تکلیف مجھے ہے۔ دعا کیجیے انشاءاللہ اللہ صحت یاب کر دے، تو پھر اسے سلوار اور سب مل کے زوردار بھیجے بابا دے والا۔
تو طہارت انسان کو قریب کرتی ہے اور نجاست انسان کو دور کر دیتی ہے. ایک مومنہ کی مجلس ہے تو ظاہر ہے کہ ایصال ثواب کی مجلس ہے تو ایصال ثواب کے تقاضے پورے ہونے چاہیے. اور کیا آپ نے اس لیے کہ ایصال ثواب کی مجلس میں ہوتا یہ ہے کہ مقتضی حال بیان اس وقت مانا جاتا ہے جب مطابق مجلس بیان ہو. شادی میں بلایا جائے تقریر کے لیے اور وہاں میں پڑھوں کل نفس ذائقۃ الموت تو لوگ کہیں آپ کی جاہل کو بلا لیا, پتہ ہی نہیں ہے مجلس بیان کاہے کا ہونا چاہیے. اور ایصال ثواب کے مجلس اس میں پڑھوں میں بلغ ما انزل الیک من ربک تو کہیں یار بیان تو ہوا, ٹھیک ہوا, مگر مقتضی حال نہیں تھا. تو ایصال ثواب کے مجلس میں ہونا یہ چاہیے کہ ایصال ثواب ہی جیسا بیان ہونا چاہیے. اگر کوئی مومن کسی ایک بات کو لے کے چلا گیا اور عمل کر لیا تو پھر ثواب جب تک وہ رہے گا مرنے والے کے نام میں لکھا جائے گا. ایک صلوات پڑھیے بابار بلند اور محمد آل محمد, ہے نا. تو بھیا مرنا تو ہر ایک کو ہے, موت تو سب کو آئے گی. مومنہ کے مجلس سے ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. میرے نیس نے کہا کہ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا, جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا. میں بدل دوں تاکہ تعزیت کا مصرع بن جائے, جب فاطمہ زہرا نہ رہی کون رہے گا. تو موت سب کو آئے گی, جانا سب کو ہے. سفر جس نے کبھی بھی سفر نہ کیا ہو وہ بھی مسافر ہے. لہٰذا ذرا غور کر میں کیا عرض کر رہا ہوں. میں یہاں ممبر بیٹھا ہوا ہوں, مجلس پڑھ رہا ہوں, میں حالت سفر میں ہوں. آپ سن رہے ہیں, آپ حالت سفر میں ہیں. ہر انسان مسافر ہے اور ہر انسان حالت سفر میں ہے. جس نے کبھی اپنا قصبہ نہ چھوڑا وہ بھی مسافر ہے اور اس کو بھی ایک نہ ایک دن سفر کرنا, جس سفر کا نام ہے سفر آخرت. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. جانا سب کو ہے مگر جو بعد میں کہنا چاہیے وہ ہے کہ جانا سب کو ہے, سفر سب کو کرنا ہے, مگر کیا خالی ہاتھ. ایک صاحب نے کہا مولانا ایک صاحب آپ کو کئی روز سے ڈھونڈ رہے ہیں. میں نے کہا خیریت تو, کہا آپ مل کے پوچھ لیجئے. میں نے فون کیا, میں نے کہا بھیا سنا آپ مجھے ڈھونڈنے, کہاں مولانا میں کیا بات ہے. کہا بات یہ ہے کہ اس سال میں حج پر جا رہا ہوں. میں نے کہا اللہ قبول کرے. کہا وہ تو کرے گا ہی. تو میں نے کہا خیریت تو, کہا اس سال جب میں حج پہ جاؤں گا تو بتائیے وہاں کا موسم کیسا ہوگا. تو میں نے کہا آپ حج کرنے جا رہے ہیں, موسم کا مزہ لینے جا رہے ہیں. کہا نہیں مطلب یہ کہ موسم سرد ہو تو گرم کپڑے لے کے جائیں اور اگر گرم ہو تو سرد کپڑے لے کے جائیں, ورنہ حج تو بعد میں ہوگا, موت پہلے ہو جائے گی. میں نے کہا نہیں اس سال موسم وہاں کا سرد ہوگا. کاغذ نکالا, قلم لکھ لیا, موسم سرد ہوگا. لیکن مطلب کیا مطلب گرم کپڑے لے کے جانا ہے. اچھا مولانا سنا یہ کہ وہاں کھانے میں مرچی ورچی نہیں ملتی. میں نے کہا بالکل نہیں ملتی. لکھ لیا مرچی ورچی لے کے جانا بھیا, وہاں نہیں ملتی. اور مولانا بتائیے وہاں سنا بیڑی نہیں ملتی. میں نے کہا بالکل نہیں ملتی. کہاں وہ بھی لے کے جانا ہے. مولانا وہ خیمے سنا نہیں ملتے. میں نے کہا نہیں ملتے. لکھ لیا وہ بھی لے کے جانا ہے. یہ کیا کر رہے ہیں, کہا کہ بھائی جو نہ ملتی ہو یہاں سے لے کے جائیں تاکہ وہاں جانے کے بعد پریشان نہ ہوں. اللہ جانے مجمع متوجہ ہوا یا نہیں ہوا. یہ تگودو, یہ کوشش جو ہو رہی ہے لکھنے کی, یہ کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے ہو رہی ہے بھائی وہاں نہیں ملتی, یہاں سے لے کے جائیں تاکہ وہاں جانے کے بعد پریشان نہ ہو. مگر معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں سفر کرنے والے تو آپ کو مل جائیں گے, جن سے آپ مل کے پوچھ لیں بھیا بتائیے کیا ملتا کیا نہیں ملتا ہے. یہ آخرت میں سفر کرنے کے بعد کون لوٹ کے آئے جس سے آپ پوچھیں کیا ملتا کیا نہیں ملتا. ہاں صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پہ, ہے نا. نہیں میں جملہ بدل دوں شاید مت سمجھ جائے. عربستان سے تو پلٹ کے آنے والے ملے, یہ قبرستان سے کون پلٹ کے آیا؟ ایران سے آ کے آنے والے تو ملے, یہ مرنے کے بعد کون آیا جسے آپ پوچھیں بھیا کیا ملتا کیا نہیں ملتا. تو پہلی بات تو مطمئن ہو جائے کوئی ملے گا نہیں, اور اگر کوئی مل بھی جائے تو مولانا عسکری کے اندر اتنی جرأت و طاقت نہیں ہے کہ بیٹھ کے اس سے وہاں کے حالات سن سکیں. یا آپ میں کوئی ایسا باہمت نہیں ہے جو وہاں کے حالات بیٹھ کر آپ اس کے سامنے سن سکیں. مثلا ایک صاحب کو آپ دفن کر کے آئے, ابھی آپ گھر نہیں پہنچے تو کفن سمیت گھر میں آ کے بیٹھ گئے صرف وہاں کے حالات بتانے کے لیے. ہائے 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 کہ بھیا میں تو خالی ہاتھ چلا آیا, میرے عزیز ہیں دوست ہیں اور ان چیزوں کی ضرورت پڑتی لے کے آئیے گا.
صرف وہاں کے حالات بتانے کے لیے آئے ہوئے ہیں. معلوم ہماری حالت خراب ہو گئی ہے. ابھی تو ان کو ہم دفن کر کے آئے تھے, کیسے آ گئے؟ تو ہوا تو کوئی ملے گا نہیں, مطمئن رہیے آپ. اور اگر کوئی مل بھی جائے تو آپ بھی اتنی طاقت نہیں کہ آپ بیٹھ کے اس سے وہاں کے حالات سن سکیں. تو یہ میرے پروردگار, یہ دنیا کا سفر طے ہوتا ہے روشنی میں, یہ آخرت سفر کیا تاریکی میں طے ہوگا. کوئی تو ہو ایسا جو ہمیں بتائے وہاں کیا ملتا کیا نہیں ملتا ہے. میرے مولا کا سب سے بڑا کرم ہم پر یہی ہوا کہ مولا نے بغیر پوچھے ہمیں بتایا کیا ملتا کیا نہیں ملتا ہے. فرماتے کہ الیوم عمل ولا حساب فغدن حساب ولا عمل. یہ دنیا ہے, یا تمہیں عمل ملے گا حساب نہیں ملے گا, اور آخرت میں حساب ملے گا عمل نہیں ملے گا. صلوات پر محمد اور آل محمد. یہ ہے معاملہ. ایک اور سے مل کے سلوات بھیجے بابا علیہ وسلم بھیا. تو وہاں کیا نہیں ملے گا؟ عمل نہیں ملے گا. اور عقل مندی یہ کہ جو چیز نہ ملے ہم لے کے جائیں تاکہ وہاں جانے کے بعد پریشان نہ ہوں. ایک بہت بڑا مشہور واقعہ, ایک بادشاہ نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس تو عقل مند بہت سے ہیں, کوئی ایک آدمی بیوقوف ڈھونڈ کے لے آؤ. عقل مند تو ہمارے پاس بہت ہیں, کوئی ایک آدھ بیوقوف ڈھونڈ کے لے آؤ. ایسے لوگ درباروں میں بلائے جاتے تھے تاکہ وہ بولے اور مزہ لیا جائے. تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے سرکار لے کے آئے گا. نہیں, بیوقوفوں میں جو سب سے بڑا بیوقوف ہو اسے لے آؤ. کہاں سے ڈھونڈ کے لے آئیں گے؟ چنانچہ ایک صاحب لے کے آئے, کہا کہ یہ حضور لے کے آ گیا ہوں. کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ مہا بیوقوف ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا ان سے 2-4 سوالات کریں گے. 2-4 سوالات کیے, کہاں بالکل فٹ ہے, یہ ٹھیک ہے. تو کہا ایک بہترین تاج بنواؤ. لکھا ہے کہ بہترین تاج بنوایا گیا ان بیوقوف صاحب کے لیے. اور بادشاہ نے بولا تو بیوقوف کے سر پر رکھ دیا. کہا حضور یہ کیا ہے؟ کہا اس کا نام ہے تاج بیوقوفانہ, تمہارے لیے یہ ہے. کہا بہت عمدہ بات. چنانچہ ہوا کہ وقت گزرا اور یہاں گزرے سال گزرا. ایک دن آیا کہ ڈاکٹروں نے ان کو جواب دے دیا, طبیبوں نے بادشاہ صاحب کو, بھئی آپ بس معاملہ کلیئر ہے آپ کا, آپ مہینے 2 مہینے کے مہمان ہے, مرض آپ کا بڑھ گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب میں ظاہر کہ موت کا وقت قریب آ گیا ہے, میں ایک جگہ مقام پر جا رہا ہوں اور مجھے تنہائی چاہیے, اور سب تم لوگ کاروبار اپنا سنبھالو, اور مجھے وہی بیوقوف جو ہے اسے میرے حوالے کر دو, وہ رہے گا اور میں رہوں گا. چنانچہ انہیں الگ کر دیا گیا, اور وہ بیوقوف بادشاہ. تو بادشاہ نے کہا کہ بھی اب تک ہوتا یہ تھا کہ ہم سوال کرتے تھے تم جواب دیتے تھے, اب ایسا ہے کہ معاملہ الٹ گیا ہے, اب تم مجھ سے سوال کرو میں تمہیں جواب دوں گا. تو کہا حضور بہت اچھی بات ہے, سرکار یہ بتائیں آپ اتنا اداس کیوں ہیں؟ کہا ارے تمہیں نہیں معلوم, بس میرا وقت پورا ہو گیا اور اب میں جا رہا ہوں. کہا کہاں؟ کہا وہاں. تو کہا کہ آپ جا رہے تو آئیں گے کب تک؟ تو کہا بیوقوف آدمی وہاں جانے کا کوئی آتا تھوڑی ہے. تو کہا آپ کو کاہے کی فکر ہے؟ وہاں آپ نے محل بنوایا ہوگا, وہاں آپ نے سواری کا انتظام کیا ہوگا, وہاں آپ نے سواری بھیج دیے ہوں گے, چاہے آپ یہاں رہیں یا وہاں رہیں بات برابر ہے. وہاں بھی تو آپ نے سب کچھ بھیجا ہوگا رہنے کے لیے, رہنا آپ کو ہمیشہ, تو وہاں بھی آپ کا انتظام ہوگا. تو بادشاہ نے کہا بیوقوف نہیں, وہاں تو کوئی انتظام نہیں ہے. کہا رہنا وہاں ہمیشہ کے لیے اور کوئی انتظام نہیں؟ کریں کوئی انتظام نہیں ہے. بیوقوف نے اپنے سر سے تاج اتارا. کہا سرکار اس تاج کے آپ مجھ سے زیادہ مستحق ہیں. جو سمجھ گیا سلوات بھیجے بابا علیہ وسلم. بابا علیہ وسلم سلوات پڑھیے. جہاں چند روز رہنا وہاں تو اتنا تام جھام, اور جہاں ہمیشہ رہنا وہاں بالکل خالی. یار تو مرنا ہر ایک کو ہے, جانا ہر ایک کو ہے. جب جانا ہے تو جہاں جانا ہے وہاں کا انتظام بھی کر کے جانا ہے, اور موت سب کو آئے گی. یہ تو بالکل آپ پھر سمجھیے آپ بات کو. موت کا کوئی علاج نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے ایک بہت بڑے فلسفی گزرے حکیم جن کا نام تھا افلاطون, زبردست فلسفی, اپنے زمانے کا حکمت میں جواب نہیں تھا افلاطون کا, بڑا مشہور نام ہے. افلاطون نے دعویٰ کیا کہ اگر مجھے اپنی موت کا وقت صحیح معلوم ہو جائے تو میں اپنی موت کا بھی علاج ڈھونڈ لوں گا. یعنی اتنا بڑا حکیم تھا جس نے کہا کہ اگر مجھے اپنی موت کا صحیح وقت معلوم ہو جائے تو میں اپنی موت کا علاج ڈھونڈ لوں گا. یہ اس کے دل کی ایک آرزو تھی, وہ آرزو زبان تک آ گئی. لکھا ہے کہ اللہ نے اس کے بات سن لی. کیا کہا تھا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ موت کا صحیح وقت کیا ہے
تو میں اپنی موت کا علاج ڈھونڈ لوں گا۔ اللہ نے اس کی آواز سن لی اور اللہ نے بتا دے گا فلاں دن فلاں وقت پر تیری موت آئے گی۔ اسے بھی یقین آ گیا کہ آواز اللہ ہی کی ہے اور فلاں دن اور فلاں ٹائم مجھے موت آئے گی۔ اب سنیے کیا کرتا ہے، لیکن کہا کہ اس نے اپنا 20 عدد اسٹیچو بنوایا، پتلا مجسمہ اپنے بنوایا، بالکل کاپی اپنا جیسا۔ ارادہ کیا تھا کہ ان مجسموں کے بیچ میں جا کے بیٹھ جاؤں گا اور ملک الموت آئیں گے تو روح نکالیں، کوئی گھنٹہ 2 گھنٹہ تھوڑی لگتا ہے، سیکنڈ 2 سیکنڈ کا معاملہ ہے۔ اور جب 20 عدد افلاطون دیکھیں گے تو گھبرا جائیں گے کہ اصلی افلاطون کون ہے ان میں سے، اور وقت نکل جائے گا میں بچ جاؤں گا۔ یہ تھا اس کا ارادہ۔ لیکن 20 عدد افلاطون نے اپنا مجسمہ بنوایا اور بنوانے کے بعد جب وقت آیا تو انہیں مجسموں کے درمیان جا کے چھپ کے بیٹھ گیا، سمجھ لیجیے بیٹھ گیا۔ وقت آیا ملک الموت آئے اور جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ 20 عدد مجسمے بنے ہوئے ہیں افلاطون کے۔ تو اب ملک الموت نے بآواز بلند کہا افلاطون کیا کمال کر دیا تو نے، کیا بہترین مجسمہ بنوایا ہے، مگر ایک بات تو بھول گیا۔ آواز وہ کیا کہ یہی بھول گیا تو، بھیا صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ ایک بآواز بلند صلوات دیجیے، بآواز بلند، یہی بھول گیا تو موت کا کوئی علاج نہیں ہے، جو آیا اسے ایک نہ ایک دن جانا ہے، جب جانا ہے تو خالی ہاتھ نہیں جانا۔ ظاہر ہے کہ مجلس ایک مومنہ کی سال ثواب کی ہے اور یہ ہے کہ ایام بھی ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، تو میں نے کچھ ایسے مضمون کو کیا تاکہ دونوں معاملات پورے ہو جائیں۔ یا جس کو آیت تطہیر کہتے ہیں، اس آیت کا خاص تعلق شہزادی زہرا سے ہے۔ میرے جملے پر غور کیجیے گا، اس آیت کا خاص ربط بیوی سے ہے، اس آیت کا خاص رشتہ شہزادی سے ہے۔ بالعموم تو سب شامل ہیں مگر بالخصوص اس آیت کا تعلق جناب فاطمہ سے ہے۔ آپ کہیں گے مولانا آپ بیمار صحیح مگر بغیر دلیل کے آپ کی بات نہیں مانوں گا، تو دلیل مجھ سے سن لیجیے، بالکل سستے میں 2-3 جملوں میں، بالکل آسان لفظوں میں۔ ایک صاحب بیٹھے ہوئے قرآن کے ورق کو پلٹ رہے ہیں، میں پوچھو بھیا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا مولانا میں قرآن میں آیت تلاش کر رہا ہوں جس میں یہ لکھا ہو کہ جناب آدم معصوم تھے۔ میں نے کہا دیکھیے قرآن کا حکم ہے تدبر کا، تفکر کا، آیتیں پڑھیے، جو سجو کیجیے، ورق کا ٹھیک ہے ثواب ملے گا، مگر اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ آیت ڈھونڈ لیں جس میں لکھا جناب آدم معصوم ہے تو آپ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا جناب آدم کو جب آپ نبی مانتے ہیں تو ان کی عصمت پر آپ آیت کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ ہائے 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 بھائی، جب آپ نے آدم کو نبی مان لیا تو معصوم مان لیا، یہ کیا کہ نبی بھی اور عصمت پر آیت ڈھونڈ رہے ہیں۔ انہیں نبی آپ نے بنایا ہے؟ آپ کے ابا نے بنایا ہے؟ نبی اللہ نے بنایا ہے۔ بندوں کے انتخاب میں تو خطا کا امکان ہے مگر اللہ جسے چنے، اللہ کے چناؤ میں خطا کا امکان نہیں ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کام وائے ڈھونڈنا جس میں لکھا جناب ابراہیم معصوم تھے، وقت ضائع کر رہے ہیں آپ۔ اس لیے کہ جب آپ نے ابراہیم کو امام نبی مان لیا تو گویا معصوم مان لیا۔ اب یہ کیا کہ نبی مان رہے ہیں، اس میں پائے ڈھونڈ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کام وائے ڈھونڈنا جس میں لکھا ہو کہ محمد رسول اللہ معصوم تھے، یہ آپ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ رسول کو رسول آپ نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ جسے بنائے گا وہ بھی خطا ہوگا۔ تو نبیوں کی عصمت پر آیت تلاش مت کیجیے، رسولوں کی عصمت پر آیت تلاش مت کیجیے۔ کیا کریں آپ؟ کام آیت ڈھونڈنا جس میں لکھا حضرت علی معصوم تھے، یہ آپ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اس لیے جب علی کو آپ نے امام مان لیا تو معصوم مان لیا۔ نبیوں کا نبی ہونا دلیل ہے کہ معصوم ہیں، رسولوں کا رسول ہونا دلیل ہے کہ معصوم ہیں، اماموں کا امام ہونا دلیل ہے کہ معصوم ہیں۔ نبیوں کی عصمت پر نبوت دلیل ہے، رسولوں کی عصمت پر رسالت دلیل ہے، اور اماموں کی عصمت پر امامت دلیل ہے۔ اب اگر کوئی ایسی ذات ہو جو نبی نہ ہو، رسول نہ ہو، امام نہ ہو معصومہ،
ایسی کوئی ذات جو نبی نہ ہو اور رسول نہ ہو اور امام بھی نہ ہو معصومہ، ایسی ذات کے لیے اللہ کو یہ واجب تھا کہ قرآن میں کوئی آیت رکھتا۔ اگر آیت تطہیر نہ ہوتی تو عصمت فاطمہ ثابت کرنا مشکل ہو جاتا۔ صلوات پڑھیے محمد علی محمد۔ یہ امام اللہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ باواز بلند تلوار۔ تو آیت تطہیر کا خاص تعلق شہزادی سے ہے۔ چلیے ایک بات تو روی میں آپ نے سن لیا، دوسری بات سنیے۔ سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ مردوں میں معصوم کتنے گزرے؟ کہتا مردوں میں معصوم 1,24,012، 1,24,000 نبی اور 12 امام، یہ معصوموں کی تعداد ہے۔ عورتوں میں کتنی ذاتیں معصومہ گزری؟ کہا 2، ایک جناب مریم اور ایک جناب فاطمہ، یہ 2 ذاتیں عورتوں معصومہ ہیں۔ جب عصمت مریم کا معاملہ آیا تو قرآن میں اللہ نے آیت رکھا، یا مریم ان اللہ اصطفاکے وطہرکے واصطفاکے علی نساء العالمین، اے مریم نے تمہیں چن لیا، ہم نے تمہیں طاہر رکھا، ہم نے تمہیں چن لیا عالمین کے عورتوں پر۔ اس آیت نے ہمیں بتایا کہ مریم معصومہ ہیں۔ ارے یہ کیسے ممکن تھا کہ قرآن میں عصمت مریم کے لیے تو آیت ہو اور عصمت فخر مریم کے لیے آیت نہ ہو؟ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پہ۔ تو اس آیت نے بتایا کہ مریم معصومہ ہیں، اور تطہیر نے بتایا کہ فاطمہ معصومہ ہیں۔ دنیا تشیع میں آپ کہیں جائیے کسی ملک میں اور کوئی جوان یا بزرگ کو چھوڑیے، کہ بچے تو پوچھیے بیٹا یہ بتاؤ تم بتاؤ پنجتن کتنے ہیں؟ تو بچہ بتائے گا 5۔ پوچھے کیا نام کیا ہے؟ کہا محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ کہیں جائیے آپ اور جوان اور بزرگ چھوڑیے، بچے تو پوچھیے، کہے گا 5۔ کون کون؟ کہا محمد علی فاطمہ حسن، یہی تو بتائے گا، آپ پوچھ کے دیکھ لیجئے پنجتن کتنے؟ کہا 5۔ کون کون؟ کہا محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ جہاں جائیے آپ کو جواب یہی ملے گا۔ میں ایک سوال کروں آپ سے، سوال کروں گا بہت آہستہ اور جواب آپ سے دوں گا بہت بلند آواز سے۔ یہ سوال جو آپ نے بچے سے کیا، یہ سوال تو جبریل نے اللہ سے کیا تھا۔ ہائے 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 ہائے، نہیں مجمع متوجہ نہیں ہوا۔ یہ سوال جو آپ نے بچے سے کیا، یہی سوال جبریل نے اللہ سے کیا تھا۔ یا رب ومن تحت الکساء، یا اللہ چادر نیچے کون کون ہے؟ تو آپ نے بچے سے پوچھا، بچے نے کہا محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ اور جب جبریل نے اللہ سے پوچھا تو اللہ نے یہ نہیں کہا اس میں محمد ہیں، اس میں اللہ کہا ہوں فاطمہ۔ صلوات محمد اور آل محمد۔ کہا ہوں فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، اس میں فاطمہ ہیں، ان کے باپ ہیں، ان کے شوہر ہیں اور ان کے بیٹے ہیں۔ نام ایک لیا، وہ بھی جناب فاطمہ کا نام بی بی کا لے کے اللہ نے بتا دیا دیکھو آیت تطہیر ہے بنام فاطمہ، رشتہ داری کی بنیاد پر محمد بھی شامل ہیں۔ علی صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ ایک اور صلوات بھیجے بابا علیہ بلند۔ تو اللہ کیا کر رہا ہے کہ ہم نے ارادہ کر لیا، کیا ارادہ کر لیا؟ تم سے رزق کو دور رکھے۔ تو اگر آپ چاہتے ہو محبت اہل بیت، ولایت اہل بیت، پاکیزگی اہل بیت، تو اپنے آپ کو پاک رکھیے۔ طہارت کے علاوہ کوئی شے نہیں ہے جو آپ کو اہل بیت سے قریب کر سکے، اور جو جتنا زیادہ پاک ہوگا اتنی زیادہ اپنے پاک سے قریب ہوگا۔ طہارت ضروری ہے، اور صرف ظاہری اعتبار سے نہیں، ہر اعتبار سے اپنے آپ کو پاک رکھیے۔ کھائیے، دیکھے کھائیے کیا کھا رہے ہیں آپ، کس کا کھا رہے ہیں آپ، اور کہاں کھا رہے ہیں آپ۔ یہ 3 باتیں بیمار مقرر شاید آپ لے جائیے، کیا کھا رہے ہیں، کس کا کھا رہے ہیں اور کہاں کھا رہے ہیں۔ اس لیے کہ جو بھی لقمہ ہم اور آپ کھاتے ہیں، ہر لقمہ ہمارے وجود پر اثر ڈالتا ہے۔ حلال کھائیں گے اس کا بھی اثر پڑے گا، حرام کھائیں گے اس کا اثر پڑے گا، جائز کھائیں گے اس کا اثر پڑے گا، طیب کھائیں گے، ہر لقمہ اثر ڈالتا ہے۔ اور کیا اثر ڈالتا ہے؟ علماء علم اخلاق کا بیان ہے کہ جب لقمہ حرام جاتا ہے تو انسان کی سوچ بدل جاتی ہے۔
نظام حیات بدل جاتا ہے، نظام زندگی بدل جاتا ہے۔ ادھر لقمہ حرام گیا، ادھر نظام حیات بدلا، نظام زندگی بدلا۔ بھائی لقمہ حرام ہی ہوتا ہے، اسی لیے تو ہوتا ہے کہ نظام حیات بدل رہا ہے۔ بار بار اعلان ہوتا ہے آئیے حضرات فرش شادہ پہ آئیے، مجلس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، آئیے 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 آئیے۔ اور مومنین ایسے آتے ہیں جیسے سرکار پر قرآن کی آیتیں آئی ہیں۔ ایک پڑھیے سلوات بآواز بلند۔ نہیں آپ سمجھے نہیں میری بات کو۔ آج کل مجلسوں کا عالم یہ ہے کہ ایسے مومن آتے ہیں جیسے قرآن کی آیتیں آئی ہیں، ایک ایک کر کے، رفتہ رفتہ ایک ایک کر کے۔ تو 23 سال میں قرآن مکمل ہو گیا اور 1 گھنٹے میں ہماری مجلس مکمل ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ان ایام میں جو فرش شادہ بچھایا جاتا ہے بنام فاطمہ زہرا، میں اکثر کہتا ہوں کہ بنام فاطمہ زہرا جب فرش شادہ بچھے تو ہر مومن پر واجب ہے آنا۔ وہ مستحب چھوڑیے، واجب ہے آنا، واجب۔ آپ کو معلوم ہے ترک واجب گناہ ہے۔ ایام فاطمیہ کے جو مجلسیں ہو رہی ہیں ان تمام مجلسوں میں جہاں آپ کے کان میں آواز آ جائے کہ مجلس ہے اور امکان ہے پہنچنے کا، تو میری آپ کی وصیت ہے کہ ایسی مجلسوں میں آپ ضرور جائیے، اس لیے واجب ہے پہنچنا۔ آپ کہیں گے مولانا یہ آپ نے لفظ واجب لگا دیا، بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اور مجلسوں میں نے کہا اور میں مستحب ہے، اس میں واجب ہے۔ کہا صاحب کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب مجھ سے سنیے آپ۔ جتنے لوگ بھائی جاگ رہا من میں سو رہا ہے، جتنے لوگ مذہب باطل کو چھوڑ کر مذہب حق پا رہے ہیں، جتنے لوگ شر کو چھوڑ کر خیر کی طرف آ رہے ہیں، جتنے لوگ نار کو چھوڑ کر نور کی طرف آ رہے ہیں، نہیں جملہ بتاؤ، جتنے لوگ غار کو چھوڑ کر غدیر کی طرف آ رہے ہیں، آپ ان سے ملیے کہ بھئی وہ کیا معاملہ ہے جس بنیاد پر آپ نے مذہب حق قبول کیا ہے۔ تو اگر جواب یا میں نے میری گردن آپ کاٹ دیجئے، ہر ایک یہی کہے گا ہم کیا کریں؟ ہم نے جب جناب فاطمہ کا حیات کے آخری لمحات کو سنا یا آخری لمحات کو پڑھا تو پھر ہمیں اپنے مذہب پر رہنے میں کچھ مزہ نہ آیا، ہم نے اپنا مذہب چھوڑ دیا۔ یعنی شہزادی زہرا کے حیات کے آخری لمحات معجزہ ہیں۔ شاید مجمع میری بات کو سمجھ نہیں رہا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا کے زندگی کے آخری لمحات جو ہیں یہ معجزہ ہیں۔ سن لینے کے بعد کوئی بھی اپنے مذہب پر رہ نہیں سکتا۔ نہیں اور پہ وضاحت کر دوں تاکہ مجمع جو پیچھے والا چپ ہے یہ بھی بول بیٹھے۔ 19 رمضان کو مجلس کیجیے آپ، شب ضربت، اور سب کو بلائیے، تو اگر اور لوگ آئیں گے تو مولا علی کے قاتل اپنے ملزم پر لعنت بھیجیں گے، مگر لعنت بھیجنے کے باوجود رہیں گے وہی جو ہیں۔ یعنی قاتل مولا علی پر لعنت بھیجنے کے باوجود ان کا مذہب نہیں بدلے گا، وہی رہیں گے جو وہ ہیں، لعنت بھیج رہے ہیں اور وہی ہیں جو ہیں۔ اور آگے بڑھیے، امام حسن کو کس نے شہید کیا؟ زہر کس نے بھجوایا؟ برا بھلا کہیں گے مگر برا بھلا کہنے کے باوجود رہیں گے وہی جو ہیں۔ آج کم از کم 90% لوگ حاکم شام کو نہیں مانتے، اور 10 جو مانتے ہیں وہ محبت بنی آپ کی عداوت مانتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، بس سلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پہ۔ تو حاکم شام کو برا بھلا کہیں گے مگر رہیں گے وہی جو ہیں، کوئی مذہب کا فرق نہیں پڑے گا۔ اور آگے بڑھیے، امام حسین قاتل کون؟ یزید، لعنت بھیجیں گے مگر رہیں گے وہی جو ہیں۔ لعنت بھیجنے کے باوجود یہ لعنت ان کے مذہب کو کوئی اثر نہیں ڈالتی۔ ہمارے 12 اماموں میں 11 امام شہید ہیں، 11 اماموں کے قاتل پر لعنت بھیجیں گے مگر رہیں گے وہی جو ہیں۔ لعنت بھیجنے کے باوجود ان کے مذہب کو کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ان 14 معصوموں میں تنہا بی بی زہرا کی ذمہ دار ہے کہ جس نے ستایا، جس نے قتل کیا، جس نے دروازہ گرایا، اگر لعنت بھیجے تو اپنے مذہب پر رہ ہی نہیں سکتا۔ ہائے 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 ہائے، جناب ابو طالب علیہ السلام پہ باواز بلند سلوات۔ اس لیے میں نے کہا کہ اس طرح کے مجالس میں جو ایام فاطمیہ میں ہو
اپنے آپ کو ضرور پہنچائیے۔ شہزادی کی ذات معجزہ ہے۔ تو کیا کھا رہے ہیں، کس کا کھا رہے ہیں اور کہاں کھا رہے ہیں؟ جو بھی لقمہ ہم حرام کھاتے ہیں اثر ڈالتا ہے۔ لقمہ حرام گیا سوچ بدل جائے گی، نظام حلال بدل جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے ہارون رشید نے بہلول سے کہا بہلول آ جاؤ میرے پاس، کہا کیوں؟ کہا منصب دوں گا، کہا نہیں چاہیے۔ اچھا وزارت لے لو، کہا نہیں لینا ہے۔ میرے بچوں کا معلم بن جاؤ، کہا نہیں بننا ہے۔ قاضی بن جاؤ، کہا نہیں بننا۔ تھک گیا ہارون، بہلول قبضے میں نہ آئے۔ تو اس نے اپنے مشیر سے کہا کیا کریں کہ بہلول قبضے میں آ جائیں؟ تو مشیر نے کہا ایک راستہ میرے پاس ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہ وہی جو آپ کھانا کھاتے ہیں ایک دن بھیج دیجئے۔ کہا کھائے گا؟ کہ جب بھیجیں گے تب تو کھائے گا۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا سوچ بدل جائے گی۔ ہائے 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 ہائے، لکھا بہترین کھانا بنوایا ہارون نے۔ غلام کو بلایا، یہ کھانا لے کے جا۔ کس کے بعد؟ کہا بہلول کے بعد۔ اور کہنا تمہارے لیے ہارون نے کھانا بھیجا ہے۔ لکھا غلام کھانا لے کر آیا۔ اب اس جملے وغیرہ آپ نہ بولے، تمہیں 1 سال تک تکلیف رہے گی۔ کھانا لے کر آیا، لا کے بہلول کھانا لے دیا۔ کہا کیا؟ کہا کھانا ہے۔ کہا کس نے بھیجا؟ کہا ہارون نے۔ کہا کس کے لیے؟ کہا تمہارے لیے۔ کہا اچھا ہمارے لیے ہارون نے کھانا؟ کہاں؟ لکھا دیکھا سامنے کتا کھڑا تھا۔ کتے کا آواز، کتا دوڑ کے آیا، کھانا سارا کتے کے سامنے ڈال دیا۔ غلام چیخ پڑے تم نے کیا کیا؟ کہا خبردار ہارون کو نام مت لینا ورنہ کتا سن لے کے بھی نہیں کھائے گا۔ صلوات پر محمد علیہ وسلم۔ ایک آؤ سے مل کے سلوات بھیجو علیہ وسلم۔ تو محبت اہل بیت، قربت اہل بیت، ولایت اہل بیت کے لیے طاہر ہونا ضروری ہے۔ کیا کھا رہے ہیں اور کس کا کھا رہے ہیں اور کہاں کھا رہے ہیں؟ سب سے بڑا معاملہ ہے کہاں کھا رہے ہیں آپ۔ اس لیے اگر کافر کیا کھائیے گا اس کا بھی اثر پڑے گا، مسلمان کیا کھائیے گا اس کا اثر پڑے گا، مومن کیا کھائیے گا اس کا بھی اثر پڑے گا۔ جو بھی لقمہ ہم اور آپ کھاتے ہیں ہر لقمہ اثر ڈالتا ہے۔ جو بھی ہم آپ کھائیں گے ہر لقمہ اثر ڈالے گا۔ تو بھیا جب یہ آپ جملہ سنیے گا اور اس جملے پر فضائل کے اگر سر پہ محبت چھلک نہ جائے تو مزید پڑھنے کا فائدہ کہ جب یہ ہر لقمہ اثر ڈالتا ہے تو اگر کافر کیا کھائیے گا اس کا بھی اثر پڑے۔ کہوں جملہ، ارے کتنے پاک تھے وہ لقمے جو نبی نے جناب ابو طالب کیا کھائے، کتنے پاک تھے وہ لقمے جو سرکار نے جناب ابو طالب اس لیے کہ اب جو بیٹی پیدا ہوئی فاطمہ جیسی۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد۔ بھائی لقمے طاہر نہ ہوتے تو بیٹی مرکز آیت تطہیر کیسے بنتی؟ 50 مصرے سنیے، بات کو آگے بڑھاؤں تو ہر لقمہ اثر ڈالتا ہے۔ مسلمانوں کبھی موقع ملے تو غور فرمانا، مسلمانوں کبھی موقع ملے تو غور فرمانا، جہاں پر شرک تھا بت تھے وہاں آخر فضا کیا تھی۔ نہیں پھر سنیں آپ، مسلمانوں کبھی موقع ملے تو غور فرمانا، جہاں پر شرک تھا بت تھے وہاں آخر فضا کیا تھی۔ اور رسولوں پر تو واجب ہے طیب رزق کھائیں، ابو طالب جو کافر تھا محمد کے غزہ کیا تھی۔ ہائے 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 ہائے، جناب ابو طالب علیہ السلام پہ باواز بلند تلوار۔ دیکھیے آپ چھیڑیے نہیں، مجھے چھیڑیے نہیں، ورنہ یہ میرا بہت ٹاپک مضمون میرا ہے، وہ خاص مضمون ہے جناب ابو طالب پر۔ اور کیا آپ نے تو ہر لقمہ اثر ڈالتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہوں کہ دل اہل بیت کے محبت سے پر رہے تو ان باتوں کو آپ کو سننا پڑے گا اور عمل کرنا پڑے گا۔ تو کھائیے دے کے کھائیے کیا کھا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا معاملہ شادی بیاہ کا ہوتا ہے، کہاں کر رہے ہو، خاندان کیسا ہے۔ ایک مومنہ کی سال سوال کی مجلس ہے، خاندان کیسا ہے، قبیلہ کیسا ہے، معاشرہ کیسا ہے، سوسائٹی کیسی ہے، گھرانہ کیسا ہے۔ اس لیے کہ اولاد پر ماں کے دودھ کا اثر پڑتا ہے، اولاد پر ماں کے شیر کا اثر پڑتا ہے۔ تو کہاں کر رہے ہو، خاندان کیسا ہے،
معاشرہ کیسا ہے، سوسائٹی کیسی ہے؟ اولاد پر ماں کے سیر کا اثر پڑتا ہے۔ میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ نگاہ ہمیشہ اولاد پر، کیا اولاد کسی چاہتے ہوں؟ با کمال تو با کمال ماں لے آئیے، با صفت تو با صفت ماں لے آئیے۔ ایک جملہ کہہ دو شاید من نہ بول دے، اے میرے نوجوان دوستو، سماج میں اور معاشرے میں اور سوسائٹی میں اپنی بیوی نہ ڈھونڈو، اپنے بچوں کی ماں ڈھونڈو۔ ہائے 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 ہائے، بھائی صلوات پڑھیے محمد علی محمد۔ ایک اور سلوات بھیجیے بابا علیہ ولن، بچوں کی ماں کہاں کر رہے ہو؟ با صفت گھرانہ ہو، با کمال گھرانہ ہو، نگاہ ہمیشہ اولاد پر رہے، اولاد با کمال چاہے با کمال ماں لے آؤ۔ ایک حدیث بڑی مشہور ہمارے ہاں بھی، ہمارے بڑے بھائیوں کے ہاں بھی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ ایاکم من خضرائے دمن، اپنے آپ کو خضرائے دمن سے دور رکھو۔ کسی نے پوچھا یا نبی اللہ خضرائے دمن کیا ہے؟ کہ وہ خوبصورت بچیاں، بیٹیاں، لڑکیاں جو کثیف ماحول میں پیدا ہوتی ہیں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ خضرائے دمن بولتے ہیں گھور اگنے والی سبزی کو۔ آپ لے آئیے، خوبصورت ہوگا، ذائقہ نہیں ہوگا۔ ہائے 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 ہائے، نہیں مجمع بول نہیں رہا ہے۔ آپ لے آئیے، خوبصورت ضرور ہوگا، ایک ٹماٹر گھور پر لگا دیجیے، بڑے پھل ہوں گے مگر ذائقہ نہیں ہوگا۔ کہا خضرائے دمن سے مراد وہ خوبصورت لڑکیاں جو کثیف ماحول میں پیدا ہوتی ہیں۔ خبردار کے قریب نہ جانا، اور اگر تم نے کر لیا تو پھر سنبھال نہیں پاؤ گے۔ نہیں غور کیا مجمع نے، اگر تم نے کر لیا تو سنبھال نہیں پاؤ گے۔ تم تو تم رہے، میں نبی نہ سنبھال سکا۔ صلوات پڑھیے محمد علی محمد۔ یہ متفرق نعرے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ سب مل کے بابا علیہ ولن نعرہ لگائیے۔ با کمال گھرانہ ہو، با صفت گھرانہ ہو، کہاں کر رہے ہیں؟ با کمال گھرانہ ہونا چاہیے۔ ایک صاحب نے کہا مولانا وہ آپ کو کئی روز سے میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ میں نے کہا خیریت تو؟ کہا وہ میں بات یہ کہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، شادی ہوئی ہم سے پوچھ کے؟ جب اللہ نے حکم دیا تو آپ کر لیجیے۔ کہا میں بات ہی کچھ ایسی۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا ادھر آئیے۔ میں نے کہا معاملہ کیا ہے بھائی؟ کہا وہ میں بات یہ کہ ہم جس سے کرنا چاہتے ہیں وہ عیسائی ہے۔ یہ میں اپنے ماحول، اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، مجھے افسوس ہوتا ہے۔ عیسائی ہے، فلاں ہے، ڈھما ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ تو میں نے کہا آپ اور عیسائی سے شادی؟ کہاں؟ مولانا کا خیریت تو ایسے بیمار لوگوں کے پاس ایک جواب ہوتا ہے، وہ کیا کرے؟ ہمیں اس سے محبت ہو گئی، کرسچن محبت، فلاں محبت، ڈھما محبت ہو گئی، محبت ہو گئی، محبت ہو گئی۔ شریعت کہتی ہے پہلے بیوی بناؤ پھر محبت کرو۔ نہ سمجھیں آپ کی مرضی۔ یہ لوگ وہاں جو پہلے محبت بعد میں بیوی، تو نتیجے میں طلاقی ہاتھ آئے گا۔ کرسچن شادی، فلاں شادی اور ڈھما شادی۔ خیریت کا وہ کیا کرے؟ ہم نے اس سے محبت ہوگی۔ میرا یہ خاموش مجمع اور چپ چاپ مجمع پہلے مجھ سے یہ سنیں کہ اس طرح کی محبت کس کے دل میں آتی ہے۔ دیکھیے کوئی بات میں مولانا عسکری کہوں کبھی نہ مانیے گا، کبھی نہ مانیے گا۔ لیکن کوئی بات مولا فرما دیں تو للہ کبھی انکار نہ کیجیے گا۔ اس طرح کی محبت کس کے دل میں آتی ہے؟ میرے چھٹے آقا نے فرمایا کہ جب دل ہم اہل بیت کے محبت سے خالی ہو جاتا ہے تو اس طرح کی بیہودہ محبتیں آ جاتی ہیں۔ تو ہم نے کہا بھیا کسی بڑے مولانا سے پوچھو، سوال بہت بڑا ہے آپ کا۔ کہ اس وقت تو آپ ہی بڑے ہیں۔ تو ہم نے کہا اس قحط کے زمانے تم نے بڑا ہمیں مان ہی لیا ہے، تو ہم سے نہ پوچھو، قرآن سے پوچھو۔ کہ قرآن ہمارے سوال کے جواب نے کہا جب قرآن کا جواب ہر خشک و تر ہے تو آپ کے بیہودے سوال کے جواب کیوں نہیں ہوگا؟ کہا کہاں؟ میں نے کہا پڑھو سورہ نساء۔ اللہ فرما رہا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نکاح کرو عورتوں سے۔ کن عورتوں سے؟ کہا ان سے جو طیب ہوں۔ جواب ہو گیا، مجمع ہی بیٹھا رہا۔ کہا ان سے کرو جو طیب ہوں۔ تو
تو اب آپ نے جن جن کا نام لیا کہ طیب ہو تو بسم اللہ، اگر طیب نہ ہو تو للہ وہ کرو جو قرآن کہہ رہا ہے، وہ نہ کرو جو دل کہہ رہا ہے۔ کرسچن طیب نہیں، فلاں طیب نہیں، دھما طیب نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے یہ کہا تو اچھا مولانا کوئی بات نہیں، کرسچن طیب نہیں، یہ طیب نہیں، وہ تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب آپ سمجھ جائیے سارا خطرہ ہم ہی تھوڑی مول لیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پہ۔ آپ نے غور فرمایا میری بات پر، ان کے بارے میں کیا کرنے کا ہمارا اپنا کوئی خیال نہیں ہے، مگر تفسیر کا نام ہے تفسیر برہان۔ جب میرے چھٹے مولا سے پوچھا کہ مولا یہ طیب، بہت توجہ دیجیے کہ یہ طیب عورتوں سے کون سے عورتیں مراد ہیں، تو میرے چھٹے امام نے فرمایا کہ طیب عورتیں مراد ہیں جن کے دل میں علی کی ولایت ہو۔ صلوات پر محمد اور آل محمد، علی کی ولایت ہو۔ پھر وہی بات کہاں کر رہے ہو، اولاد تو ماں کی شیر کا سر پہنچتا ہے۔ تو کہیں ہمیں یاد آ رہا ہے، کہیں میں نے مجلس پڑھی تھی پٹنہ میں، تو ایک صاحب کھڑے ہو کے کہا مولانا تو ٹھیک ہے، مگر یہ بتائیے ہمارے اماموں نے کیا کیا؟ اللہ جانے کس چور دروازے سے قوم میں بات داخل ہو گئی کہ ہمارے اماموں نے جہاں چاہا وہیں کر لیا۔ استغفار کریں، توبہ کریں، یہ سوچ بھی آپ کو دائرہ شیعہ سے نکال سکتی ہے کہ ہمارے اماموں نے جہاں چاہا وہی کر لیا۔ وقت نہیں ہے ورنہ تفصیل میں جاتا۔ جناب شہربانوں سے لے کر جناب نرجس تک، ہائے ہائے ہائے، شہربانوں سے لے کے جناب نرجس تک جتنی بیویاں تھیں سب مومنہ، سب عالمہ، سب عارفہ، سب کاملہ، ان میں غیر مومنہ کوئی ایک بھی نہ تھی۔ اور دلیل یہ ہے کہ ان سبوں کو اماموں کی ماں بننا ہے۔ ایک اور کیا آپ نے، انہیں اماموں کی ماں بننا۔ ایک جملہ کہوں، امام کی زوجہ تو غیر مومنہ ہو سکتی ہے۔ ہائے ہائے کہاں پڑھ رہا ہوں میں، امام کی زوجہ تو غیر مومنہ ہو سکتی ہے مگر امام کی ماں غیر مومنہ۔ صلوات پر محمد اور آل محمد۔ اب ایک جملہ کہوں مجھے سمجھ جائے، وہ خواہ جو نہ سمجھو بعد میں ان سے بولی سمجھ گئے۔ اللہ نے آواز سنو، تم طاقت کے زور پر، حکومت کے زور پر، دولت کے زور پر اپنی اپنی بیٹیوں کو ان کی بیوی تو بنا سکتے ہو۔ بات بہت دور پہنچ گئی، مجمع یہیں بیٹھا رہا۔ طاقت کے زور پر، حکومت کے زور پر اپنی اپنی بیٹیوں کو، اپنی اپنی بیٹیوں کو ان کی زوجہ تو بنا سکتے ہو، ان کی ماں نہیں بنا سکتے۔ ایک اور سلوات بھی جواب والے بولن۔ بس بات تمام ہو گئی، پھر کبھی انشاءاللہ۔ آج تو بس اتنا کہ وجود جناب فاطمہ معجزہ ہے، معجزہ ہے۔ دو واقعات سنیے، بڑے لمبے لمبے، میں مختصر کروں گا۔ وجود معجزہ ہے۔ ایک دن حضور آئے اور جناب خدیجہ صحن بیٹھی ہوئی تھی، تو سرکار نے پوچھا کہ خدیجہ جب میں گھر میں نہیں رہتا ہوں، باہر جاتا ہوں تبلیغ پر، تو ظاہر ہے کہ اس طرح پریشانی، تنہائی کا احساس، اکیلے پن کا احساس، تو لکھا جناب خدیجہ مسکرانے لگی۔ تو کہا مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے؟ تو جناب خدیجہ نے کہا اللہ کے نبی، کیسی گھبراہٹ، کیسی پریشانی، کیسی تنہائی، کیسا اکیلا پن، جب آپ نہیں ہوتے ہیں گھر میں تو وہ بچی جو میرے شکم میں مجھ سے باتیں کرتی ہے۔ وجود معجزہ ہے۔ یہ میں جو سنا رہا ہوں یہ ہمارے ہاں تو ہے ہی ہے، ہمارے بڑے بھائیوں کے یہاں معتبر کتابوں میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے۔ کہا کہ حدثنی بنتی اللطیفی بطنی، وہ بچی جو میرے شکم میں وہ مجھ سے باتیں کرتی ہے۔ ہمارے ہاں، ان کے یہاں کلمنی، کلام کرتی ہے، لفظیں الگ الگ، معنی دونوں کے ایک ہیں۔ کہا کیسی گھبراہٹ، وہ بچی جو میرے شکم میں ہے جب آپ نہیں ہوتے مجھ سے باتیں کرتی ہے، کلام کرتی ہے۔
ہم نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، مگر جنہیں فضائل ہضم نہیں ہوتا، حاسدوں نے یہاں بھی نہیں چھوڑا، کہا بات سمجھ میں نہیں آتی. کیا کہا؟ کوئی بچی ماں کی شکم میں رہ کے ماں سے بات کیسے کرے گی؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ہم نے کہا آنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ معجزہ، اور معجزہ کہتے جو سمجھ میں نہ آئے. ہائے 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 ہائے، یہ مجمع تھک گیا بھائی. کہا اگر کیسے کوئی مان لے، کوئی بچی ماں کی شکم مر کے ماں سے بات. تو ہم نے کہا چلیے بات آپ کے سمجھ میں آتی ہے، ایک بات ہمارے سمجھ میں نہیں جو آپ کے یہاں کتابوں میں ہے. کہا وہ کیا ہے؟ ہم نے کہا آپ کے یہاں کتابوں میں ہے کہ جناب خضر امام اعظم کے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس جناب خضر آتے تھے پڑھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے. اور میں اکثر کہتا ہوں، ابھی بمبئی میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ اگر آج جناب امام اعظم زندہ ہوتے تو جس جاہل نے یہ روایت گڑھی ہے اسے توہین اولیاء کے جرم میں 100 کوڑے لگواتے. اسے کہ امام اعظم اتنے بیوقوف نہیں تھے. نہیں، آپ مجمع بیدار نہیں ہے بھائی. ذرا سوچئے، وہ جناب خضر جو موسیٰ جیسے نبی کو اپنا شاگرد نہ بنائے، اسے بھیج دیا امام اعظم کے پاس. تو گڑی بھی صحیح مگر ہے ہمارے کام کی، اس لیے سنا رہا ہوں. لکھا وہ آتے تھے پڑھنے کے لیے، سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا. ایک دن آیا کہ امام اعظم کی وفات ہو گئی. تو جناب خضر بہت گھبرائے، استاد مر گیا، اب میں کیا کروں؟ تو انہوں نے اللہ دعا مانگی، یا اللہ میں کیا کروں، استاد مر گئے. تو اللہ نے کہا خضر مت گھبراؤ، جاؤ قبر کے کنارے بیٹھ جاؤ، قبر کے اندر سے تمہیں پڑھائیں گے. پچھلی بار مجمع بھول گیا، وہ قبر کے اندر تمہیں پڑھائیں گے. بھیا جو مر چکا ہے منو مٹی کے نیچے ہے، وہ قبر کے اندر سے بول سکتا ہے. ایک سلوات پڑھیے بابا دے بلن بھیا. چلیے یہ بات ہم نے روا روی سن لیا، کوئی بات نہیں. سوال یہ بیٹی کس کی ہے؟ کہا رسول کی. رسول ہی تو سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے بنت رسول سمجھ میں نہیں آ رہی. کا کیا مطلب؟ میں نے کہا ساری کتابیں، جتنی کتابیں ہیں، میں نام لے کے وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں، سیرت جتنی کتابیں ہیں، آپ سرکار کی مکی زندگی پڑھیے تو آپ ملے گا. جب سرکار بیٹھے تھے آئے لوگ کا حضور میں آیا ہوں کلمہ پڑھنے کے لیے. کہا بہت آسان ہے، پڑھو کلمہ ہو جاؤ گے مسلمان. کہا نہیں، یہ پہلے میرا ڈنڈا کلمہ پڑھے. سرکار نے اشارہ کیا، لکھا آسان ہے، کلمہ پڑھا. ایک 80 سال کا بڈھا کھرسٹ آیا، آنے کے بعد کہنے لگا محمد میں تمہارا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. کہا پڑھ لو، آسان ہے. کہنے پہلے درخت کلمہ پڑھے. سرکار نے اشارہ کیا، درخت میں کلمہ پڑھا. لکھا کچھ لوگ آئے گدھے پہ بیٹھ کے، کہا محمد میں تمہارا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. کہا پڑھ لو. کہا نہیں پڑھوں گا. پھر کہا پہلے میرے یہ گدھے کلمہ پڑھیں، پہلے میرے یہ گدھے کلمہ پڑھیں. سرکار نے ان گدھوں کو دیکھا اور لکھا پھر اس گدھے کو دیکھا، اشارہ کیا، گدھوں نے کلمہ پڑھا. ہائے 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 ہائے. لکھا ہے سرکار نے اشارہ کیا، گدھے نے کلمہ پڑھا. اے بھیا اب کہوں ایک جملہ، اگر کلمہ دلیل اسلام ہے تو لکھیے گدھا مسلمان ہو گیا. صلوات پڑھیے محمد علی محمد. لکھیے تو کلمہ پڑھ کر گدھا تو مسلمان نہیں بن سکتا، مگر کلمہ پڑھ کر مسلمان گدھا ضرور بن سکتا ہے. کہ اس سے دلیل اسلام مانگے جس نے کلمے کو پالا ہو. نہ سمجھیں آپ کی مرضی. ایک صاحب اور آئے اور لکھا ان کے مٹھی میں کچھ پتھر کے ٹکڑے تھے. آئے کہا محمد ہم تمہارا کلمہ تو پڑھیں گے. کہا پھر؟ کہا پہلے پتھر کے ٹکڑے کلمہ پڑھیں. سرکار نے اشارہ کیا، لکھا پتھر کے ٹکڑے بولنے لگے. آخری جملہ بھرپور توجہ. سرکار نے اشارہ کیا، پتھر کے ٹکڑے بولنے لگے. عجیب دنیا ہے، پتھر کا ٹکڑا بولے، سامان لے نبی کے جگر کا ٹکڑا بولے. صلوات پڑھیے محمد علی محمد. تو آیا نہیں ہے، بی بی کا وجود معجزہ ہے. بات تمام ہو رہی ہے.
ہر بیٹی اپنے باپ کو چاہتی ہے، ہر باپ اپنی بیٹی کو چاہتا ہے۔ کائنات آدم عالم میں کوئی باپ ایسا نہیں ملے گا جس نے اپنی بیٹی کو اتنا چاہا جتنا حضور نے چاہا۔ ایک جملے میں نے بات مکمل کر دی۔ جب سے کائنات قائم ہوئی ہے اس وقت سے لے کر اور جب تک یہ کائنات رہے گی کوئی باپ ایسا نہیں ملے گا جس نے اپنی بیٹی جتنی محبت کی ہو جتنا حضور نے کی ہے۔ ابھی میں دلیل دوں گا تب آپ مطمئن ہوں گے۔ آپ مجھے سوچ کے بتائیے، کہیں آپ نے پڑھا، کہیں دیکھا کسی بیٹی کے آنے پر باپ کھڑا ہو جائے ہے؟ کہ کائنات بتانا ایک باپ، اس کا نام محمد ہے۔ سب نے لکھا جب بیٹی آتی تھی تو حضور تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ اچھا صرف کھڑے ہوتے تھے نہیں، ہاتھوں کو پکڑتے تھے اور لا کر وہاں بٹھاتے جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے، اور صرف بٹھاتے نہیں تھے، ہاتھوں کو چومتے تھے۔ صرف ہاتھوں کو نہیں چومتے تھے، پیشانی کا بوسہ۔ یہ چار باتیں ہمارے سنی بھائیوں اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب کبھی فاطمہ آ گئیں تو نبی کریم کھڑے ہو گئے، ہاتھوں کو پکڑا، لا کے وہاں بٹھایا جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے، اور ہاتھوں کو چوما اور پیشانی کو چوما۔ کوئی کتاب لائے اس میں یہ لکھا ہو کہ کسی بیٹی کے آنے باپ کھڑا ہو گیا ہو۔ جناب زینب بڑا مرتبہ ہے، وہ کہیں آپ کو نہیں ملے گی۔ جب جناب زینب آئی ہو تو مولا علی کھڑے ہو گئے، وہ کہا یہ فاطمہ ہے۔ جب کبھی آ گئی حضور کھڑے ہو گئے، ہاتھوں کو چوما، پیشانی کا بوسہ۔ یہ ایک محبت کا اظہار تھا۔ ازواج پیغمبر میں ایک زوجہ کا نام لکھا ہوا، نام نہیں بتاؤں گا آپ کو، انہیں یہ حضور کا عمل کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، تو انہوں نے ایک دن پوچھ لیا کہ یا نبی اللہ، ہر باپ اپنی بیٹی کو چاہتا ہے، مگر آپ کو زیادہ چاہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کبھی ہاتھوں کا بوسہ، کبھی پیشانی کا بوسہ، تو یہ آپ ہاتھوں کو کیوں چومتے ہیں، پیشانی کیوں چومتے ہیں؟ یہ انہوں نے پوچھا۔ اکثر نوجوان مل جاتے ہیں، کہتے ہیں مولانا اگر فلاں ایسی تھی تو حضور نے ان سے شادی ہی کیوں کیا؟ تو ہم نے کہا اسی لیے کیا تھا۔ سرور ڈاؤن چل رہا لگ رہا ہے۔ اسی لیے کیا تھا کہ حضور سے یہ پوچھیں اور فضائل کی باتیں گھر سے باہر جائیں۔ کیا وجہ کہ آپ کبھی ہاتھوں کو چومتے، کبھی پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں؟ تو نہ وہ پوچھتی نہ یہ بات ہم تک پہنچتی فضائل کی۔ انہوں نے پوچھ کے فضائل میں اضافہ کر دیا۔ تو لکھا ہے کہ حضور نے جواب میں ارشاد فرمایا، اب بات بڑی تفصیلی ہے مگر میں پوری بات سنا نہیں پاؤں گا آپ کو، مجھے تکلیف ہے بولنے میں، مختصر کر رہا ہوں کہ سرکار نے فرمایا کہ جب مجھے معراج پہ لے جایا گیا تو فاتانی تفاحن، جنت میں گیا اور اللہ نے مجھے ایک سیب عطا کیا، اللہ نے مجھے سیب عطا کیا۔ فاتانی تفاحن، اللہ نے مجھے ایک سیب عطا کیا۔ میں کہوں گا معبود اگر ایک سیب ہی دینا تھا تو اتنا لمبا چوڑا سفر کیوں کروایا؟ بھیج دیتا جبریل امین کے ہاتھوں، جبریل قرآن لا سکتے ہیں، آیتیں لا سکتے ہیں، کیا سیب نہیں لا سکتے؟ ارے سب چھوڑیے، ذوالفقار لا سکتے ہیں، کیا سیب نہیں لا سکتے؟ بھیج دیتا۔ کہا نہیں، جسے تم جاہل آدمی بار بار سیب سیب کہہ رہے ہو وہ سیب نہیں تھا۔ کہ اللہ پھر کیا تھا؟ کہا وہ تھا ظرف، ہم نے اس میں رکھا تھا فاطمہ کے نور کو۔ کہا وہ تھا ظرف، ہم نے اس میں رکھا تھا فاطمہ کے نور کو۔ تو اللہ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جس ظرف میں فاطمہ کا نور رکھا ہے اس ظرف تک کسی معصوم فرشتے کا ہاتھ تک پہنچ جائے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ نے گوارا نہیں کیا کہ اس معصوم فرشتے کا ہاتھ تک پہنچ جائے جس ظرف میں فاطمہ کا نور رکھا ہے۔ کہ بھیا جب اللہ یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس ذات معصوم فرشتے کا ہاتھ تک پہنچ جائے تو یہ کیسے گوارا کر لے گا کہ اس فاطمہ کی عظمت تک انسان کا دماغ پہنچ جائے؟ صلوات پڑھیے محمد علی محمد۔ کیا ہے فاطمہ؟ اب حضور نے فرمایا کہ میں زمین پر آیا، فتناول میں نے کھایا، فآسا من خدیجہ میں خدیجہ ملا، پوری روایت ہے، اور آخر میں یہ ہے کہ ولدت من ہو، اور پھر فاطمہ کی ولادت ہوئی۔ اب حضور فرمایا سنو، جب کبھی میں اس بہشتی میوے کی خوشبو کا مشتاق ہوتا ہوں، جب کبھی میں اس
بہشتی میوے کی خوشبو کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ کے ہاتھوں کو چومتا ہوں، پیشانی کا بوسہ دیتا ہوں، اس لیے کہ مجھے میری بیٹی کے جسم سے اسی بہشتی میوے کی خوشبو آتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اسی بہشتی میوے کی خوشبو آتی ہے۔ سنو، یہ خوشبو فاطمہ تک محدود نہیں رہے گی، ہی روح یبقی فطرتی الی یوم القیامہ، یہ خوشبو جو قیامت تک میری اولاد میں محفوظ رہے گی، یہ خوشبو قیامت تک میری اولاد میں محفوظ رہے گی۔ بات گھر کی تھی، گھر میں رہتی اچھا تھا، مگر جن سے حضور نے بیان کیا تھا وہ گھر کی بات باہر پہنچانے بڑی ایکسپرٹ تھیں، انہوں نے باہر پہنچا دی، اور جب پہنچائے تو ایک صاحب تک پہنچ گئی۔ ان صاحب کا میں نام نہیں بتاؤں گا، مگر جب ان تک پہنچی تو کہا ہم بھی دیکھیں گے یہ خوشبو آتی ہے نہیں آتی۔ لکھا ہے تو اس کوچے میں جا کے بیٹھ گئے جہاں سے امام حسین گزر ہوتا تھا، اور ایک بات دیکھا، حسین گزرے، دوڑ کے انہوں نے گود میں اٹھا لیا۔ اب بار بار محسوس کر دیکھے خوشبو آتی یا نہیں آتی، تو لکھا انہیں خوشبو نہ ملی۔ ہائے ہائے، تو انہوں نے زمین کو اتار دیا، چلے جا رہے تھے، ادھر جناب حذیفہ آ رہے، کہا کیا بات ہے؟ کہا کچھ نہیں، کہا کچھ تو ہے۔ انہوں نے کہا تم تک حضور کی بات پہنچی، کہ کون سی بات؟ کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ یہ خوشبو فاطمہ تک محدود نہیں رہے گی مگر میری اولاد میں قیامت تک محدود رہے گی۔ تو کہا ہاں ہم تک پہنچی، مگر کیا تمہیں یقین نہیں آتا؟ تو شک کی بیماری پرانی تھی۔ تو کہا شک کو یقین کی تو بات نہیں ہے، آج میں بات جب بھی حسین گزر رہا تھا تو میں نے اٹھایا، دیکھے خوشبو آتی ہے، پھر کہا ہمیں تو خوشبو نہ ملی۔ تو حذیفہ مسکرائے، کہا میں بات یہ ہے کہ تم تک حضور کی آدھی بات پہنچی۔ کہا بری بات کیا؟ کہ بری بات یہ ہے کہ سرکار یہ بھی تو کہا تھا اس خوشبو کو مومن محسوس کرے گا، منافق محروم رہے گا۔ صلوات بر محمد علی محمد۔ وہ خوشبو نہیں ہے جسے کوئی منافق سونگھ لے۔ بس بیان تمام ہو گیا۔ تو یہ وہ بیٹی ہے جس سے بے پناہ محبت تھی حضور کو، ایک مومنہ، ایک زائرہ، ایک ساجدہ، ایک راکعہ، ایک زاہدہ خاتون کے مجلس ہے۔ میرے عزیزو، شہزادی کی 9 برس کی عمر میں شادی ہوئی ہے، اور 9 برس مولا علی کے ساتھ رہی، کل عمر ہے 18 برس۔ کیا آپ نے کہیں دیکھا، کسی سے سنا کہ کسی خاتون کی عمر 18 برس کی ہو اور 18 برس کی عمر میں عصا کا سہارا لے کے چلنا چاہیں تو دیوار کا سہارا لے لیں، اٹھنا چاہیں فضا مجھے سہارا دے، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا۔ کبھی سنا آپ نے؟ ہم نے نہیں سنا، نہ ہم نے دیکھا ہے، مگر ہاں ایک نبی ہے اور اس کی اکلوتی بیٹی ہے، اتنا ستایا گیا کہ 18 برس کی عمر میں عصا کا سہارا لے کے چلے۔ ارے میں کہوں تو میری زبان چل جائے، میرے 5ویں امام فرماتے ہیں ہائے مجھے موت کیوں نہیں آتی؟ تو کسی نے کہا مولا یہ آپ کیا فرمایا؟ کہاں تمہیں پتہ نہیں ہے، در و دیوار کے بیچ میری جدہ فاطمہ تھی، اور دروازے کیل تھی، یہ دھکا دیا گیا تو کیل میرے دادی کے سینے میں گڑ گئی، جس سے اتنی تکلیف ہوتی تھی جب سانس لیتی تھی تو کہتی تھی بابا اب تو آپ کی بیٹی سانس بھی نہیں لیا گا۔ کوئی لمحہ ایسا نہ آیا جب بی بی اپنے باپ کو یاد کر کے نہ رو رہی ہو، لیکن ایک دن سین بیٹھی بھی تھی، وہ اہل مدینہ گھروں سے رونے کی آواز آنے لگی، آواز کچھ نہیں بلند تھی کہ بی بی کے کانوں تک پہنچی۔ تو بلایا کہ فضا یہ مدینے کے لوگ اس سے پہلے اتنی بلند آواز سے کبھی نہیں روئے تھے، یہ آج ان کے رونے کا سبب کیا ذرا معلوم تو کر۔ جناب فضا گئی، معلوم کر کے آتی کہ بی بی رونے کی کا سبب یہ ہے کہ بہت دنوں کے بعد آپ کے بابا کے چہیتے مؤذن بلال آئے ہیں، اور بلال کو دیکھ کر لوگ آپ کے بابا کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ اللہ اللہ غلام دیکھ کر نبی یاد آئے، بیٹی دیکھ کر باپ یاد نہیں آتا۔ آواز گریا بلند ہے، اللہ ان آنکھوں میں رحمتیں نازل فرمائے۔ کہ اچھا بلال آئے، کہاں بیوی؟ کہا مگر کیا بات ہے کہ بلال ہم سے ملنے نہیں آئے؟
ذرا معلوم تو کر. لکھا جناب فضا چلی چند قدم چلی تھیں, کسی نے آواز دیا السلام علیکم یا رسول اللہ, اے رسول کائنات دیوتی فاطمہ آپ کو غلام کا سلام ہو. فضا واپس آ گئی. بی بی آپ یاد کر دی کہ بلال خود آ گئے. اچھا بلال ہیں کہاں؟ لکھا پردہ ڈال دیا گیا. ایک طرف بلال بیٹھ گئے, ایک طرف بیوی بیٹھ گئی. بیوی نے کہا بلال ہر ایک نے میرے بابا کے بعد ہمیں بھلا دیا, تم بھی ہمیں بھول گئے. یہ جملہ میں نے کہا آپ روئے, آپ روئے, آپ سے بلند آواز سے بلال روئے. بلال نے آنکھوں سے آنسو پوچھے, کہا بی بی بھولا نہیں ہوں. اے بی بی بھولا نہیں ہوں, بی بی آپ کے در کا نمک کھایا ہے, بھولا نہیں ہوں. مگر بھی بات اس میں یہ ہے کہ میں آپ کے بابا کی وفات کے بعد مدینہ چھوڑ کے بہت دور شام چلا گیا. کہ بلال کیوں؟ کا کون تھا جی عزت کی نگاہ سے دیکھتا؟ ایک بھی ہوا یہ کہ میں سویا ہوا تھا, میں نے خواب میں آپ کے بابا کو دیکھا. وہ کہہ رہے بلال بڑی چین کی نیند سو رہے ہو, مدینے میری بیٹی فاطمہ بیمار ہے. اے بی بی زبان پیغمبر سے آپ کی بیماری کی خبر سنی رہا نہ گیا, بتائیے طبیعت کیسی ہے؟ کہا بلال مختصر یہ ہے کہ زیادہ دنوں تک فاطمہ زندہ نہ رہے گی. بات ہونے لگی, یہاں تک ایک بار بی بی نے کہا بلال بہت دن ہو گئے تمہاری آواز اذان نہیں سنی, دل یہ چاہتا کہ تم اذان دو. بلال نے ہاتھ جوڑ لے, بی بی میں نے عہد کر لیا ہے کہ میں نبی کی وفات کے بعد اذان نہ کہوں گا. بار بار بلال کو یاد آیا, ارے حکم فاطمہ میں حکم نبی میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے. بلال نے کہی بی بی میں اذان ضرور دوں گا. ایک بار بلال مازنے پر آئے, ایک بار بلال نے کہا اللہ اکبر. بی بی کے رونے کی آواز بلند ہوئی, آئے وہ حضرے میں جان نبی کی قبر تھی, قبر کے ترانے بیٹھ گئی. کہے بابا ارے کیا نماز نہ پڑھیے گا؟ آپ کا چہیتا مؤذن بلال اذان دے رہا ہے. بلال نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ. رونے کی آواز اور بلند ہوئی, ارے غضب بھی ہوا. بلال نے کہہ دیا اشہدو ان محمد رسول اللہ. فضا دوڑ جائیں, اے بلال اذان روک دو, فاطمہ کو سا گیا. میں کہوں گا اے بی بی ارے باپ کا نام سنا, اذان میں سنا, آپ سے رہا نہ گیا. ارے کربلا آئیے, آگے پوتی سکینہ, باپ کا نام لے لیے شیخ دھماچے. بس میرے عزیزو میں نے مجلس کو تمام کر دیا. تو ایک مومنہ کی سال سوال کے مجلس ہے. ایک دن لکھا ہے کہ مولا کائنات آئے, کیا دیکھا فاطمہ ایک وقت میں کئی کام کر رہی ہے. بچوں کے لباس بھی دھلے ہوئے ہیں, غذا بھی تیار ہے, بچوں کو نہلا بھی دیا ہے, میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا. کبھی کبھی سوچا کیجئے کہ لباس دھلنے کے لیے دونوں ہاتھ کا سالم رہنا ضروری ہے. غذا کیسے تیار ہوگی جب تک دونوں ہاتھ سالم نہ ہوں؟ آپ کے دانے ہاتھ کا عالم یہ ہے, خود کہتی ہے پروردگار تجھے پتا ہے میرے دانے ہاتھ میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے, ایک تسبیح کا دانا. اللہ اللہ, ٹوٹے ہوئے زخمی ہاتھوں سے کس طرح لباس دھلا ہوگا. جب مولا نے یہ منظر دیکھا تو خوش ہو گئے. لکھا ہاتھوں کو اٹھایا دعا کے لیے, پروردگار تیرا شکر ہے کہ فاطمہ صحت یاب ہو گئی. میں نے تمام کر دیا. دعا کے جملے بی بی نے سنے, قریب آئیں, کہاں وہ لازم میں صحت یاب تو ہو گئی, مگر یہ میرے صحت یابی زیادہ دیر کے لیے نہیں ہے. میرے ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. بنتر سے کیا کہتے, کہاں اے ابو الحسن میں سوئی ہوئی تھی, میں نے خواب میں بابا کو دیکھا. میرے بابا آئے, کہے بیٹی فاطمہ تیرے مسائل کٹ گئے, آج تم سے جل مل جائے گی. اے ارباب یادا, ہم نے عصمت کے تاریخ میں دو بیویوں کو دیکھا جنہیں اپنی وفات سے پہلے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا, یا تو مدینے میں دادی فاطمہ نے دیکھا, یا قیصر شام میں پوتی سکینہ. اے بھوبی اماں, اب یہ بھی میرے بابا آئے تھے, کہتے بیٹی سکینہ تیرا بابا تجھے لینے آیا ہے. زینب تڑپ گئی, اے بیٹی ہائے تیرا بابا کربلا میں رہ گیا, اب کون